رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں ان طلباء کرام سے آپ کی ملاقات کی صورت کروائی جاتی ہے جو مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے علم کی وادیوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت میں پتوں کی میں موجود ہوں۔ پتوں کی یہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ پتوں کی سے کھریپڑ شریف اور کھریپڑ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر چک نمبر 10، وہاں حافظ محمد احمد اتاری، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ یہ اس وقت 7ویں سال کے امتحان دے کر فارغ ہو چکے اور دورہ حدیث شریف فائنل ایئر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے، آپ روزے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کا روزہ، رات کا قیام تراویح، تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں چک نمبر 10 کی طرف۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتوں کی سے ہم سفر کرتے ہوئے کھریپڑ شریف پہنچے ہیں۔ یہاں سے کچھ سفر ابھی باقی ہے چک نمبر 10 کا۔ انشاءاللہ الکریم کچھ دیر میں ہم وہاں حافظ محمد احمد اتاری ان کے گھر پہنچیں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم چک 10 بھولا گڑھی پہنچ چکے ہیں اور یہ حافظ احمد صاحب کا گھر ہے۔ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم چک 10 بھولا گڑھ میں موجود ہیں۔ حافظ محمد احمد اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے حافظ صاحب کی باتیں انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا 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 آپ نے؟ سب سے پہلے حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد 2 سال تجوید و قرات کا کورس کیا۔ اس کے بعد لاہور میں 1 سال فارسی پڑھی، پھر پہلے سال سے لے کر 7ویں سال تک درس نظامی کمپلیٹ کی۔ اب عید کے بعد انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کا آخری سال دورۃ الحدیث شریف، اس میں انشاءاللہ داخلہ لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے فیض و برکات سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ حفظ کیا، تجوید پڑھی، اس کے بعد فارسی پڑھی، اور فارسی پڑھنے کے بعد درس نظامی کے 7 سال مکمل کر لیے، اور ابھی ماہ رمضان گزر جانے کے بعد دورۃ الحدیث شریف فائنل ایئر جو درس نظامی عالم کورس کا ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو درس نظامی کرنے کا کوئی اپنا شوق تھا یا گھر والوں نے کہا کہ بیٹے تم کو پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، یہ اپنا شوق بھی تھا، اور استاد صاحب نے پھر ترغیب بھی دلائی کہ آپ درس نظامی کریں، عالم دین بنیں۔ حفظ کتنے عرصے میں کیا تھا؟ 2.5 سال کے عرصے میں۔
2.5 سال کے عرصے میں حفظ کیا، 2 سال تجوید پڑھی، 1 سال فارسی پڑھی، 7 سال درس نامی کر چکے، اور ابھی 8واں سال فائنل ایئر یہ کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ تعلیم کا کچھ دورانیہ آپ کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے والد محترم وہ گھر کے واحد کفیل ہیں، تو فیملی ممبران کتنے ہیں؟ فیملی میں ممبران تقریباً 10 افراد بن جاتے ہیں والد صاحب سمیت 10 افراد۔ جی 10 افراد کی فیملی ہے، اور والد صاحب گھر کے واحد کفیل ہیں۔ میرے دائیں طرف حافظ محمد احمد یہ بیٹھے ہیں، اور میرے بائیں طرف حافظ علی احمد یہ موجود ہے، دونوں بھائی ہیں۔ اور آگے انوار بھائی یہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ مزید بھی کچھ فیملی کے دیگر افراد ہیں، دیگر بھائی وغیرہ بھی ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ یہ تینوں بھائی اس وقت یہاں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ حافظ محمد احمد اور حافظ علی احمد یہ دونوں ظاہری طور پر بینائی سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جہاں ایک نعمت میں کمی رکھی وہاں کئی ایک نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرا رب صاحب فضل عظیم ہے، وہ اپنی رحمتوں سے کسی کو محروم نہیں کرتا۔ تو بینائی کی نعمت اگرچہ نہیں ہے، لیکن قرآن کا نور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ علم کے نور سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قلب و روح کو منور کرنے کا سامان فرمایا۔ دوبارہ حافظ صاحب ہی کی طرف بڑھیں گے۔ حافظ صاحب یہ راہ علم کا آپ نے انتخاب کیا، تو حفظ کرنا یہ ابتدائی آپ کا ایک مرحلہ تھا نا؟ عمر بھی اس وقت کم تھی، اور عقل و شعور کی وہ والی پختگی نہیں تھی جو آج اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے عطا فرمائی۔ جب حفظ آپ نے شروع کیا تھا تو اس وقت حفظ کرنے میں کوئی مشکلات آپ کو پیش آئی ہوں جو ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ حفظ کرنے میں تو مشکلات آئی ہیں، اور خاص کر کے اس میں جو مشکل پیش آئی ہے وہ سبق یاد کرنے کے حوالے سے تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی اسلامی بھائی جو ہے نا، وہ کلاس فیلو جو ہے وہ کوئی سبق یاد کرواتا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا سبق یاد کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو یاد کروانے بیٹھیں گے تو اپنا کب یاد کریں گے؟ اپنا کب یاد کریں گے؟ اچھا، آپ کو یاد کرانے کا انداز کیا، وہ ایک ایک لفظ بتاتے تھے یا کیا صورت ہوتی تھی؟ آدھی آدھی آیت مبارکہ یا ایک ایک آیت، اگر چھوٹی ہوتی تو ایک ایک آیت مبارکہ پوری بتا دیتے، تو اس کو کچھ چند بار پڑھنے سے یاد کر لیتے، پھر اس کو کہتے کہ آگے والی بتاؤ۔ یا پھر اگر بڑی آیت ہوتی تو وہ آدھی آدھی کر کے تو اس طرح پر یاد کر لیتے تھے۔ اچھا، تو یہ بتاتے نہیں تھے سبق کہ آپ کا سبق کون سا ہے؟ یہ کیسے پھر حکم منت سماجت، پیار محبت، استاد صاحب کی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری کرانا یا کیا صورت ہوتی تھی؟ بعض کا تو ساتھ ساتھ پھر حکم ارشاد فرما دیتے تھے کسی بچے کو، اور بعض کا پھر کسی کی منت سماجت کرنی پڑتی تھی، اور بعض اوقات تو یوں بھی ہو جاتا تھا کہ بعض کے خود اسلامی بھائی بھی جو کلاس فیلوز ہوتے تھے وہ خود بھی کہہ دیتے تھے کہ آئیں میں آپ کو سبق یاد کروا دیتا ہوں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو ہے نا عمومی طور پہ تو مشکلات ہی رہی ہیں سبق یاد کرنے میں۔ عمومی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جنہیں مشقتیں جھیلنے کی ہمت عطا فرماتا ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی منت سماجت کرنا، کبھی کسی سے پیار محبت کی بات کرنا، کبھی کسی کو جا کر کہنا تمہاری مہربانی مجھے یہ سبق یاد کروا دو۔ بار یوں اس انداز میں کرتے کراتے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی۔ حافظ صاحب کے اساتذہ کرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے اساتذہ کے کچھ تاثرات بھی سنتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ میں محمد کاشف رضا جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ زار لاہور میں نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ہاں فرسٹ ایئر سے لے کر 7th ایئر تک کلاسز ہیں، جس میں تقریباً 150 کے قریب طلبہ کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل 9 اساتذہ کرام یہاں پر پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں جہاں پر
150 کے قریب طلبہ کرام تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہیں پر ایک طالب علم محمد احمد صدیق بھی پڑھ رہے ہیں جو کہ نابینا ہیں۔ بہت زیادہ آزمائش، مشکلوں کے باوجود، سفری مسائل کے باوجود، گھریلو مسائل کے باوجود وہ طالب علم اگرچہ بینائی سے محروم ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو دل کی بینائی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ان کا دل تعلیم حاصل کرنے میں اس طرح مگن ہے کہ اتنی مشکلات بھی ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتی، اور وہ الحمدللہ عز وجل مشکلات برداشت کر کے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ طالب علم ماشاء اللہ عز وجل بہت ذہین ہیں کہ استاد صاحب جو لیکچر دیتے ہیں وہ اس کو سن کر ہی کافی حد تک یاد کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ مشکل اسباق آ جاتے ہیں تو کچھ آزمائش کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی طالب علم میسر ہوتے ہیں جو ان کو اسباق کی دہرائی کروا دیتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی طالب علم میسر نہیں ہوتا جو ان کو اسباق کی دہرائی کروا سکے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور مسلسل پڑھتے رہے، اور الحمدللہ عز وجل آج ان کے 7 سال درس نظامی کے مکمل ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ طالب علم انہی مشکلات کے باوجود حفظ بھی کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں والے جب سبق پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے پاس کچھ آسرا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اس کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں اور سنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات آنکھوں والے استاد صاحب کی تقریر سننے کے باوجود، نظر آنے کے باوجود، کتاب کی سہولت میسر ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں یاد کر پاتے، نہیں سنا پاتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ذہن ایسا عطا فرمایا ہے کہ یہ استاد صاحب کی صرف تقریر سنتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی اپنا حوصلہ نہیں ہارے۔ کوئی یاد کروانے والا ہو تو ہو، نہ ہو تب بھی یہ محنت کرتے رہتے ہیں، مسلسل پیچھے لگے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسلام بھائی مل جاتا ہے، اس کی مدد لے کر یہ اپنے اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کر کے استاد صاحب کو سنا لیتے ہیں۔ تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ پاک نے آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، علم دین نہیں سیکھتے، اور چھوٹی سی مجبوری کی وجہ سے، چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے وہ علم دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایسے اسلامی بھائیوں کو، ایسے طلبہ کرام کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے ایسے طلبہ کو دیکھیں کہ جن کو بہت زیادہ آزمائش کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علم دین سیکھ رہے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی کے 7 سال درس نظامی کا اور حفظ اور اس کے علاوہ تجوید و قرات میں بھی ایک وقت گزارا ہے۔ اللہ پاک ہمارے احمد بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے دین و دنیا کی، اور ان کے جو مشکلات آئیں اللہ پاک ان کو اس پر اجر بھی عطا فرمائے، اور ہمارے احمد بھائی کو اللہ عز و جل ان کے گھر والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جی، آپ نے اساتذہ کے تاثرات سنے۔ میرے ساتھ حافظ علی احمد صاحب جو کہ چھوٹے بھائی ہیں ان کے، وہ موجود ہیں، ان سے بھی ان کے حوالے سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی آپسی پیار کا کوئی ذکر فرمائیں، کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی پیار محبت، کوئی اس طرح کی اگر کوئی بات چیت ہوتی ہو تو۔ ایک قصہ جو مجھے بار بار یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے میں تھے اور باہر پیڑی والا آیا، اس سے امرود لیے، تو امرود لینے کے بعد ہم مدرسے میں چلے گئے، تو میں کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا، تو یہ میری منتیں کہتے امرود کھا لیں۔ میں نے ضد کی تھی، یہ رونے لگ پڑے، اور 7 دوستوں کو یہ کہنے لگے کہ یہ امرود نہیں کھا رہا، میرا چھوٹا بھائی ہے تو یہ امرود نہیں کھا رہا، تو انہوں نے بھی پھر نہیں کھائے، لیکن بعد میں دوستوں نے پھر ہماری صلح کرائی اور ہم نے پھر وہ امرود کھا لی۔ یعنی آپ نے امرود نہیں کھائے تو امرود نہ کھانے کی وجہ سے یہ رو پڑے۔ ہاں جی، کیا محبت ہیں! اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور مزید برکت عطا فرمائے۔ منت سماجت بھائی کی کہ میرے بھائی تیری مہربانی امرود کھا لے، امرود نہیں کھائے تو یہ رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حافظ صاحب، آپ کو بیان کرنا چاہیں گے کوئی پیار محبت کا یا کوئی بھی دل لگی کا واقعہ جو آپس میں دونوں بھائیوں کا ہوا ہو؟ مدرسے میں ایک ہی دن ہوا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ ہی گئے تھے، تو ایک دن گزرا تو بیٹھے ہوئے تو یہ اچانک رونے لگ پڑے، اداسی کی وجہ سے، دل نہ لگنے کی یاد آ وجہ سے۔ گئی ہوگی، جی، گھر کے پراٹھے یاد آئے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر میں نے استاد صاحب کو میں بتانے گیا کہ استاد صاحب بھائی رو رہے ہیں، تو استاد صاحب کو بتاتے بتاتے جو ہے میں خود رو پڑا۔ اس طرح پھر استاد صاحب نے پھر ہم دونوں کو خاموش کروایا اور پیار محبت کیا، اور پھر اس کے بعد استاد صاحب نے خربوزے وغیرہ منگوائے، اور خربوزے منگوا کے تو ہم دونوں بھائیوں کو کھلائے اور ہمیں تسلی دی۔ ماں کی ممتا کا کردار استاد صاحب نے ادا کیا۔
تو ماشاء اللہ اساتذہ کرام بڑے شفیق ہوا کرتے ہیں، ان کی محبتیں یہ زندگی کا سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ کئی اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے واقعی اتنا مشفق اور مہربان رکھا ہوتا ہے کہ وہ شفیق ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اور ان کے طلبہ اگر یہ کہا جائے کہ عزیز از جاں ہوتے ہیں، جان سے بھی زیادہ پیار ہے۔ وہ طلبہ کرام کو صرف ایک طالب علم کی حیثیت میں رکھتے ہوئے ٹریٹ نہیں کرتے، بلکہ خون جگر پلاتے ہوئے ان کو لے کر آگے بڑھنے کا سامان کرتے ہیں۔ کہ حافظ صاحب اپنے تجوید بھی پڑھی اور قرآن پاک بھی حفظ کیا، تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں۔ سب سے پہلے ترتیل سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ ترتیل تھی، اب کیا سنائیں گے؟ اس کے بعد تدویر سنائیں گے۔ جی تدویر سنیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ بڑھتے ہیں حافظ محمد احمد صاحب کے چھوٹے بھائی انوار، ان کی طرف۔ انوار بھائی کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ بیان کریں کہ لاہور انہوں نے داخلہ لیا اور یہ پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں جانے سے پہلے اور اب کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پہلے کیفیتیں کیا تھیں، اب کیفیت کیا ہے؟ حافظ صاحب گھر میں شرارتیں وغیرہ کرتے تھے، چھوٹے بہن بھائیوں کو مار دیا یا گھر سے باہر تھوڑا دور نکل گئے، چوٹ وغیرہ لگوا کر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب لاہور گئے، وہاں سے تعلیم حاصل کی انہوں نے دین کی، تو ان کی لہجے میں نرمی آئی اور ان کے اخلاق میں بہتری آئی اور اچھے اخلاق سے یہ پیش آتے ہیں، اسلامی باتیں وغیرہ بتاتے ہیں ہمیں، میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لاہور جانے سے پہلے مار پیٹ بھی لیتے تھے، کچھ شرارتیں بھی کر لیتے تھے، بتائے بغیر گھر سے باہر بھی چلے جاتے تھے، گھر کے افراد پھر ڈھونڈنے کے لیے بھی نکلتے ہوں گے، اب ماشاءاللہ شریف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کی برکتوں سے مزید مالا مال فرمائے اور اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرمائے
میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں علم کا جذبہ عطا کیا، آپ کے سامنے بھی بیان کیا گیا کہ تقریباً 10 افراد کی فیملی اور ایک فرد کمانے والے، لیکن حفظ کروایا، حفظ کے بعد تجوید، اس کے بعد فارسی، اس کے بعد درس نظامی۔ اگر یہ کسی راہ کی طرف بڑھنا چاہتے تو حفظ کرنے کے بعد کئی ایک رستے اس طرح کے ہیں کہ جن کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے والد گرامی نے علم کا انتخاب کیا کہ میرا بیٹا پڑھے۔ اس تعلق سے ان کے گھر کے جذبات جو معلوم ہوئے، ان کے والد صاحب کے، ان کی والدہ کے، گھر کے افراد کے جذبات یہ ہیں کہ یہ اچھے انداز میں پڑھے اور جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے چلے جائیں۔ ان کی امی جان کی خواہش تو یہ ہے کہ میرا بیٹا مفتی بنے، عالم بنے، اس کے بعد تخصص فی الفقہ کرے اور راہ افتاء کی طرف مزید آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ صاحب ماشاء اللہ قاری بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں۔ ان سے نعت شریف کے 2 شعر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نانگی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نعت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حافظ صاحب آپ کے پاس صرف 1 سے 1.5 منٹ ہے، کوئی پیغام مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہیں تو؟ دیکھیں، ظاہر مزدوری کے باوجود جب ہم دونوں بھائی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب خود ایک واحد کفیل ہیں 10 سے 12 افراد کی فیملی کے، اور گھر کی تنگی کے باوجود ہمارے والد صاحب ہمیں بڑھا رہے ہیں، تو جن کے پاس ظاہری اسباب بھی ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، بینائی بھی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، اور مالی وسعت بھی ہے، تو وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف اتنا کہوں گا کہ ہر گھر میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے، اور گھر والوں کو چاہیے بھی کہ ان کی سپورٹ کریں اور خود اپنے بچوں کو کم از کم ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں۔ کم از کم ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، اسے عالمہ بنائیے، بیٹا دیا اسے عالم بنائیے، یہ کم از کم کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جتنی اولاد دی، ساری کی ساری اولاد ہی سرکار کے قدموں میں ڈال دیں اور انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سکھائیں۔ آپ کے بچے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور بچہ اگر دعا نہ بھی کرے نا تو اس کے ہر نیک عمل میں والدین کا حصہ تو ہے ہی۔ تو اپنے بچوں کو راہ علم کا مسافر بنائیے۔ آئیے حافظ صاحب کا کچھ گھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلائیں گے کہ جب اس گھر سے نکل کر یہ راہ علم کے مسافر بن سکتے ہیں، اور بات وہی ہے کہ مشقتوں کے پہاڑ عبور کر کے علم کی حسین وادیوں کی طرف بڑھنے والے تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں اور آپ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت،
میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب اپنا گول سیٹ کر لیا جائے پھر ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہو تو ہی ہدف کی تکمیل کی طرف بڑھنا نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہدف کیا ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے۔ گھر کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، یہ اس طرف ایندھن کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، اس طرف بڑی لکڑی کا ٹکڑا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ان کو گھر میں اب کاٹ کے چھوٹی لکڑیوں میں تقسیم کیا جائے گا اور جلانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پردہ لٹکا ہوا ہے، یہی دروازہ ہے، یہ واش روم ہے، اور اس طرح مزید آگے آئیں گے تو آپ کو کچن نظر آئے گا، اور یہ چولہا ہے، ساتھ تندوری، چھوٹی ہو تو تندوری کہتے ہیں، بڑا ہو تو تندور کہا جاتا ہے، روٹیاں وغیرہ بنانے کے لیے، اور یہ کچن ہے۔ ہدف طے ہو گیا کہ اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے۔ جب یہ ہدف طے ہو چکا کہ اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے تو پھر اس ہدف کی طرف ہی آگے بڑھنا ہے، اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے۔ مشقتوں کی سنگلاخ وادیوں کو عبور کرتے ہوئے اور تکلیفوں کے پہاڑ کراس کرتے ہوئے آگ کے رستوں پر بھی چلنا پڑے تو چلیں گے، لیکن علم کی شمع کو فروزاں رکھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ علم کی وادی ایک حسین اور دل نشین وادی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نور علم عام کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور دوبارہ آپ سب کی خدمت میں یہی گزارش پیش کروں گا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے۔ فیملی ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، اور فیملی کے دیگر کئی ایک مشیر بھی مقرر کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کام فلاں کے سے، یہ کام فلاں سے، اس کام کے لیے فلاں کا انتخاب۔ تو اپنی شرعی رہنمائی کے لیے اگر گھر ہی کا کوئی عالم ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بہتر سے بہترین انداز میں رہنمائی کا سامان فراہم کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے جامعات المدینہ میں صرف ایک محمد احمد اتاری نہیں ہے، کئی ایک اس طرح کے اور بھی ہیں جو راہ علم کے مسافر ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، مالی مشکلات اگرچہ آ رہی ہیں لیکن ان سب رستوں کو عبور کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک اور طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کی خصوصی برکتوں سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔